برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ گلی آتی ہے، امام اعظم مڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے نعمان کیا تم ہم کو کتا سمجھ بیٹھے ہو؟ ہم بھونک رہے ہیں سمجھ رہے ہو؟ ہم کہہ رہے تم ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ امام اعظم ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے مکان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب گھر کا دروازہ آیا دروازے کو پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان شور و گل کرنے والے اور بد کلامی کے مظاہرے کرنے والوں سے فرمایا دیکھو میرا گھر آ چکا ہے، میں ابھی دروازہ کھول کر اپنے گھر میں چلا جاتا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں جتنی بھڑاس ہے، جتنا تمہیں کہنا ہے تم کہہ لو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، میں کھڑا ہوں جو مجھے کہنا ہے کہہ لو۔ امام اعظم نے اتنی نرمی سے یہ بات کہی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، قدموں کو چوم لیا اور کہا اے امام اعظم ہمیں معاف کر دو، اگر روئے زمین پر امام اعظم بننے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو یہ نرمی کے فائدے ہیں، لیکن یہ بات پھر ذہن میں رہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، یہ ذہن میں رہے۔ اپنوں کے لیے قرآن کہتا ہے صحابہ کی کیفیت کے حوالے سے رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، وہ قرآن مقدس جس کی عظمت کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ قرآن مقدس سے پہلے آسمانی 114 کے قریب صحیفے نازل ہوئے، لیکن کسی صحیفے اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن اے قرآن مقدس تیری عظمتوں پر قربان کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور سنو وہ لوگ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آتا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک حافظ 10 ایسے شخصوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو جب حافظ قرآن کا یہ حال ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بچے اپنے مدرسے کے ایک عام حافظ قرآن کے پاس انہوں نے حفظ کیا، بچے بھی عام، مدرسین بھی حفاظ کرام، انہوں نے ان کو حفظ کرایا۔ تو جب ان بچوں کا شعور سنبھالنے کے بعد، زبان کی حرکت میں آنے کے بعد، بولنے کی صلاحیت کے بعد، مدرسے میں پڑھنے کی قوت کے بعد، کئی سالوں میں حفظ قرآن کرنے کے بعد ان کو یہ مقام مل سکتا ہے کہ جب یہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو 10 ایسے شخصوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو میرے غوث کے بارے میں کیا کہتے ہو جو زمین پر آئے ہی نہ تھے، ماں کے پیٹ کے اندر 17 پارے جنہوں نے حفظ کر لیا؟ جب ان بچوں کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بریلی کے تاجدار کے عقیدے پر قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اولیاء سے نسبتیں زندہ رکھو، اور رسول اعظم کی محبت میں جینا اور رسول اعظم کی محبت میں مرنا، یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد رکھو۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج کے بعد غصے پر کنٹرول کرو اور رسول اعظم کی اس عظیم سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، عادتوں میں سدھار بھی پیدا ہوگا، دل کے اندر جذبات عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوں گے، جذبہ جانثاری بھی پیدا ہوگا، اور پھر کیفیت یہ ہوگی سوچو گے تو مدینے کے بارے میں، چلو گے تو سنتوں کے مطابق، اور زندگی گزارو گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عادتوں کے مطابق۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔